السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے آج ہم 5ویں حدیث کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، قلت یا رسول اللہ علمنی عملا یقربنی الى الجنہ ویباعدنی من النار۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے ایک ایسا عمل سکھا دیجئے جو مجھے جنت کے قریب کر دے اور مجھے جہنم سے بہت دور کر دے۔ قال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا عملت سیئۃ فاتبعها حسنۃ تمحها۔ جب تم سے کسی گناہ کا ارتکاب ہو جائے یا تم سے کوئی خطا ہو جائے، اذا عملت سیئۃ، جب تم سے کسی خطا کا ارتکاب ہو جائے، کوئی خطا کر بیٹھو، کوئی غلطی کر بیٹھو یا کوئی گناہ کر بیٹھو، فاتبعها حسنۃ، تو اس کے پیچھے فوراً کوئی نیکی کرو، فوراً ارے مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، نہ عمل صالح، نیک عمل، نیکی کا کوئی عمل کرنے کی کوشش کرو، تمحوها، تمہارا یہ نیکی کا عمل، تمہارا یہ عمل صالح تمہاری اس خطا کو محو کر دے گا، وائپ اپ کر دے گا، ختم کر دے گا۔ قال، وہ کہتے ہیں، قلت امن الحسنات قول لا الہ الا اللہ۔ قلت یا رسول اللہ امن الحسنات قول لا الہ الا اللہ۔ تو میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ حسنات میں سے ہے؟ یعنی اس کو ہم نے ایک دفعہ پڑھ لیا، پڑھ کے مسلمان ہو گئے؟ قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، نعم ہی احسن الحسنات۔ ہاں اے ابو ذر غفاری، اے میرے صحابی، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی ہے۔ اب اس ضمن میں ایک حکایت، ایک واقعہ سن لیجئے۔ ان رجلا كان واقفا بعرفات وفي يده 7 احجار فقال اشهدوا عني عند ربنا باني اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول اللہ۔ اب ایک یہ واقعہ سن لیجئے کہ ایک شخص میدان عرفات میں کھڑا تھا اور اس کی ہاتھ میں، اس کی مٹھی میں 7 کنکر تھے، 7 پتھر تھے۔ اس نے کہا پتھروں کو مخاطب کر کے، اے پتھروں، میری طرف سے یہ گواہی دینا اب میرے رب کے سامنے کہ میں اس بات کا صدق دل سے اقرار کرتا ہوں، کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کچھ دیر کے بعد یہ شخص سو گیا، اس کی آنکھ لگ گئی، اس نے خواب میں دیکھا کأن القیامت قد قامت، کہ قیامت قائم ہو گئی ہے اور لوگوں کا حساب و کتاب ہو رہا ہے اور جہنم اس کے حق میں واجب کر دی گئی، اس کو جہنم کا حکم ہو گیا ہے۔ تو فرشتوں نے اس کو اٹھایا اور اس کو پکڑ کے لے جانے لگے۔ فلما ذهبوا به الى باب النار، جب
یہ فرشتے اس کو لے کے جہنم کے دروازے پہ پہنچے. فَإِذَا، تو اس وقت ان پتھروں میں سے ایک پتھر اس نے اپنے سامنے جہنم کے دروازے کے سامنے پڑا ہوا پایا. وہ 7 پتھر، ان میں سے ایک پتھر جس کو اس نے گواہ بنا کے میدان عرفات میں کہا تھا میرے رب کے سامنے میری گواہی دینا، میں تم کو گواہ بنا کے صدق دل سے کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو وہ پتھر وہاں پڑا ہوا تھا. فاجتمعت ملائکۃ العذاب علی رفعہ فلم یطیقہ، تو عذاب کے فرشتوں نے مل کر اس پتھر کو اٹھانا چاہا لیکن وہ اتنی طاقت نہ رکھتے تھے کہ اس پتھر کو اٹھا سکیں. پھر وہ اس کو لے کے جہنم کے دوسرے دروازے کی طرف گئے. وہاں پر بھی ایک دوسرے پتھر کو پایا. انہوں نے اس کو بھی اٹھانے کی کوشش کی لیکن فرشتے اس کو اٹھا نہ سکے. پھر تیسرے، چوتھے، 5ویں، 6ٹے، 7ویں دروازے پہ، جہنم کے دروازے پہ فرشتے اس شخص کو لے کے گئے لیکن وہاں ان 7 میں سے ایک نہ ایک پتھر کو وہاں پایا جو اس شخص کے جہنم میں جانے کے لیے رکاوٹ بن گیا تھا اور فرشتے اس کو اٹھا بھی نہ سکے تھے. حتی سیق بہ الی 7 ابواب النار، یہاں تک کہ وہ 7 دروازوں تک اس کو لے گئے تو وہاں ان دروازوں پہ انہی پتھروں کو پایا فرشتوں نے. تو پھر فرشتے اس کو لے کے عرش کے نیچے چلے گئے رب کائنات اللہ تبارک و تعالی کے سامنے. فقالت الملائکہ، تو فرشتوں نے رب تعالی سے کہا ربنا انت تعلم بامر عبدک وانا لا نجد له سبیلا الی النار، اے ہمارے رب اس بندے کے امور کو تو جانتا ہے، یہ معاملہ کیا ہے، اور ہم تو اتنی استطاعت نہیں رکھتے کہ اس کو اب جہنم کے اندر داخل کر دیں. فقال الرب تبارک و تعالی، تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا میرے بندے کے متعلق ان پتھروں نے گواہی دی ہے. ان پتھروں کو اس بندے نے گواہ بنا کے کہا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ پتھر اس کے گواہ بن گئے اور یہ پتھر پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، 5ویں، 6ٹے، 7ویں جہنم کے دروازوں کے سامنے آ گئے اور گواہی کے طور پہ وہاں پر موجود رہے کہ یہ شخص اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دی ہے. ان پتھروں نے اس کے حق کو ضائع نہیں کیا. فَكَيْفَ أَضِيعُ أَنَا حَقَّكَ وَأَنَا شَاهِدٌ بِشَهَادَتِكَ، میں رب ہو کے اس کے حق کو کیسے ضائع کر سکتا ہوں، میں بھی اس کی گواہی دیتا ہوں کہ اس نے صدق دل سے، سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قال، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ادخلوہ الجنہ، اس کو جنت میں داخل کر دو، اے فرشتوں اس کو جنت میں داخل کر دو. فلما قرب من باب الجنان، جب وہ جنتوں کے دروازے کے پاس پہنچے، میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں اور جنت کے 8 دروازے ہیں. تو جب وہ فرشتے اس شخص کو لے کے جنت کے دروازوں کی طرف پہنچے، ابوابها مغلقۃ، تو انہوں نے جنت کے دروازوں کو بند پایا. فجاءت شہادت اللہ الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وفتحت الابواب كلها فدخلها الرجل. تو یہ شہادت، یہ ٹیسٹیمونی، یہ گواہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہاں آ گئی اور اس کے آنے سے جنت کے 8 دروازے کھل گئے اور یہ شخص جنت میں داخل کر دیا گیا. یہ ہے
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صدق دل سے، سچے دل سے پڑھنے کی برکت۔ دوستو، بزرگوں، میری بہنوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اپنے ایمان کی تجدید کر دیا کرو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر۔ اپنے ایمان کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر ریوائیو کر دیا کرو۔ ریوائیول ہو جاتا ہے انسان کا ایمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے۔ کیا ہم صبح شام ایک تسبیح دونوں وقت یا کسی ایک وقت پڑھ نہیں سکتے؟ ضرور پڑھ سکتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کلمہ طیبہ، اس کی حقیقت اللہ تبارک و تعالی ہم کو عطا فرما دے۔ قرآن مجید میں یہ کلمہ دو حصوں میں، سورہ محمد میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ بے شک اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور سورہ فتح میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب اسی سلسلے میں ایک دوسری حکایت بھی سن لیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے ایک دفعہ گفتگو کی، بات چیت کی، اور اس گفتگو کے دوران موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا، یا رب، اے میرے رب، خلقت خلقا، تو نے مخلوقات کو پیدا کیا، وربیتہم، اور ان کو پالا پوسا، ان کو نعمتیں دے رہا ہے جب سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے اب تک، اور اب سے لے کے قیامت تک ہر بشر کو، ہر ذی روح کو تو ان کو پال رہا ہے، تو پالنہار ہے۔ وَرَبَّيْتَهُمْ بِنِعْمَتِكَ وَرَزَقَكَ، تو ان کو رزق دے رہا ہے، تو ان کو اپنی نعمتوں سے پال رہا ہے۔ ثُمَّ تَجْعَلُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي نَارِكَ، پھر تو قیامت کے دن ان اپنے بندوں کو، جن کو تو پال رہا ہے، پوس رہا ہے، اپنی نعمتیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، قیامت کے دن تو ان کو آگ میں جھونک دے گا، جہنم کی آگ میں ڈال دے گا۔ فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ، تو اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، یا موسیٰ قم فزرع زرعا، اے موسیٰ ایک زمین کا حصہ لے کے کاشتکاری کرو، کھیتی کرو، کوئی چیز بو اور اس کے اندر ہل چلاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام فزرعہ وسقاہ وقام علیہ حتی حصدہ، موسیٰ علیہ السلام نے کاشتکاری کی، اس کو پانی دیا، اس کی ٹیک کیئر کی۔ جب وہ اپنے کھیتی کھڑی ہو گئی، پک گئی، تو انہوں نے اس کو یعنی اس میں سے گندم یا جو بھی چیز چاول جو نکالنے تھے وہ نکال لیے، کاشتکاری کر لی۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالی نے پوچھا، ما فعلت بزرعک یا موسیٰ، اے موسیٰ تو نے اپنی کھیتی باڑی کے ساتھ کیا کیا؟ قال قد رفعتہ، جب پک گئی اس میں سے میں نے دانہ نکال لیا، میں نے اس کو اٹھا لیا، لے گیا اس کو۔ قال اللہ تعالی، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، فما ترکت منہ شیئا، اے موسیٰ تو نے اس میں سے کوئی چیز چھوڑی بھی؟ قال یا رب ما ترکت الا ما لا خیر فیہ، میں نے کچھ نہیں چھوڑا سوائے نیچے کے بالکل گھاس پھوس کے، توڑی بھی میں لے گیا، بھوسا بھی میں لے گیا، لیکن بالکل نیچے کا ڈنٹھل جو کسی کام کا نہیں تھا وہ میں نے چھوڑ دیا، وہ میں لے جا کے کیا کرتا، وہ میرے کس کام تھا۔ قال اللہ، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یا موسیٰ فإنی ادخل النار من لا خیر فیہ، اے موسیٰ
وہ لوگ جن میں کوئی خیر نہیں ہے، کوئی بھلائی نہیں ہے، کوئی حسنات نہیں ہے، کوئی ویلفیئر نہیں ہے، میں ان کو جہنم میں داخل کروں گا۔ جس طرح تو ساری کھیتی اپنے گھر لے گیا کاٹ کے، اور یہ جو بالکل جو گاربیج تھا وہ چھوڑ دیا، تو میں بھی اس گاربیج کو جہنم میں داخل کروں گا جو انسانوں کی شکل میں گاربیج ہیں۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا من ہوا، وہ بیکار کیا ہیں؟ قال هو الذي يستنكف ان يقول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وہ گاربیج، وہ خراب لوگ جن کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی حیثیت نہیں، وہ ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے سے عار محسوس کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، یہ پڑھنے سے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ تبارک و تعالی اس کی حقیقت ہمارے دلوں میں اتار دے۔ اللہ تبارک و تعالی اس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی معرفت اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نصیب فرما دے، ہم سب کو عطا فرما دے۔